میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا، تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ عبد الرحمن صاحب لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں، میرے غیر مسلم دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں جزیہ کیوں لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے کیوں نہیں لیا جاتا، میں اپنے دوستوں کو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیے، آج کل تو جزیہ کہیں لیا نہیں جا رہا ہے، لہذا یہ سوال ایسا نہیں ہے جو اس وقت پیش آ رہا ہے۔ ماضی میں جب حکومت مسلم ہوتی تھی یا اسلامی ہوتی تھی تب جزیے کا قانون تھا۔ غیر مسلموں سے جزیہ کیوں لیا جاتا تھا؟ بعض لوگوں نے غلط فہمیاں اس طرح کی پھیلا رکھی ہیں کہ لفظ جزیہ کو گالی کی طرح سے کر دیا ہے۔ لفظ جزیہ کوئی گالی نہیں ہے۔ لفظ جزیہ عربی کا لفظ ہے۔ اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنی مملکت میں رہنے کے بدلے میں، اور اس بدلے میں کہ ہم آپ کی حفاظت، آپ کی فلاح بہبودی اور آپ کی ہر طرح کی ضرورت کہ ہم ذمہ دار ہوں گے، اس کے بدلے میں آپ کو اتنا ٹیکس دینا ہوگا۔ تو جو آج ٹیکس کے نام پر لیا جا رہا ہے وہی اسلامی حکومتیں جزیے کے نام پر لیتی تھی۔ آج اگر ٹیکس لینا جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، تو جزیہ لینا بھی جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ جزیہ کوئی گالی نہیں ہے۔ مسلمان اگر کافروں سے جزیہ لیتے تھے تو مسلمانوں سے ان سے کئی گنا زیادہ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں ٹیکس وصول کرتے تھے۔ زکوٰۃ بھی ایک طرح کا ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ اس کے مقاصد الگ ہیں، اس کے مقاصد الگ ہیں۔ مسلمان سے لیا جاتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو زکوٰۃ ہم آپ سے لیتے ہیں اس زکوٰۃ کو مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو غریبوں کی فلاح بہبودی کے لیے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ تو ایک تو مقصد یہ ہوا، دوسرا مقصد خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے اللہ کے رسول، مسلمانوں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے۔ تُطَهِّرُهُمْ، تو یہ زکوٰۃ ان کو بھی پاک کرے گی، کس کو؟ مسلمانوں کو، ان کے دل کو۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گی، ان کے مالوں کو بھی پاک صاف کرے گی۔ مال کی زکوٰۃ جب ایک مسلمان نکال دیتا ہے تو اس کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کا مال ناپاک رہتا ہے۔ یہ تصور اسلام نے مسلمان کو دیا ہے۔ اس لیے مسلمان
2.5% کے حساب سے اپنے کل مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نفس، میرا ضمیر یہ پاک ہو جاتا ہے، میرا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور میرے سماج میں رہنے والے غریب مسکین یہ سب بھی اپنی زندگی گزارنے کے وسائل حاصل کر پاتے ہیں۔ زکوٰۃ کو 8 لوگوں کے لیے بتایا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ یہ ان میں کچھ مسافر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ مسکین ہیں، کچھ رانڈ بیوہ ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جرمانے عائد ہو گئے ہیں۔ یہ سب قسم کے لوگ زکوٰۃ کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان اتنی زکوٰۃ دیتا ہے، جس حکومت میں رہتا ہے اس سے بہت کم ایک کافر سے، غیر مسلم سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ مسلمان ایک تو سالانہ دیتا ہے، پھر کئی مواقع ایسے ہیں جس میں ان سے طرح طرح کی چیزیں وصول کی جاتی ہیں۔ رمضان کے بعد صدقۃ الفطر کے نام پر، عید الاضحیٰ میں قربانی کے نام پر، اور بھی غریب و مسکینوں کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور وہ اس وقت بھی چندہ دیتے ہیں۔ تو غیر مسلموں سے کئی گنا زیادہ ٹیکس مسلمان دیتا ہے اور اسلامی حکومت ان سے وصول کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں غیر مسلم سے بہت معمولی انداز میں ٹیکس لیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہیں آئی ہو تو تفصیل سے اس چیز کو کتابیں اس موضوع پر لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور صاحب عبد الرحمن لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں غلام بنانے کی اجازت کیوں ہے؟ لوگوں کو غلام کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ سوال بھی تقریباً ویسا ہی ہے۔ اسلام میں غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے غلام پرتھا کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ یوگدان دیا ہے، سب سے زیادہ کوشش اور محنت کی ہے، سب سے زیادہ اس سمت میں اس نے اپنے احکام جاری فرمائے ہیں۔ اور جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس زمانے میں ساری دنیا میں غلام پرتھا جاری تھی۔ غلام بنائے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے، غلاموں کے بازار لگتے تھے۔ اور آپ ہندوستان کی بات کریں، ہندوستان میں تو آج تک غلامی کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے جاری کر رکھا ہے۔ بندھوا مزدور کے طور پر، ان کو غلام نہ کہیں لیکن بندھوا مزدور غلام سے بھی زیادہ بری حالت میں زندگی گزارتا ہے، جبکہ اسلام نے غلاموں کو وہ درجہ دیا کہ دنیا کے کسی مذہب کی تعلیم میں وہ درجہ موجود نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور جب مکے میں بہت زیادہ ان کے آقا نے ان کو ستایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے آقا سے، مالک سے خرید کر ان کو لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے آزاد کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق جیسا انسان، خلیفہ ثانی، دوسرا خلیفہ اسلام کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہتا ہے، ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا، حضرت ابوبکر صدیق ہمارے آقا ہیں، مسلمانوں کے
انہوں نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک غلام کا یہ درجہ، یہ مرتبہ کہ دوسرا خلیفہ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت بلال کو آقا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، یہ پورا خاندان، جنت کی بشارت پایا ہوا خاندان، یہ غلام ہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، وہ غلام تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت کے لیے ان کو سونپ دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انداز سے رکھا کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے پورے مکے میں اعلان کیا کہ آج سے یہ زید ابن حارثہ نہیں ہے، زید ابن محمد ہے، میرا بیٹا ہے۔ ایک غلام کو اپنے بیٹا بنایا، اور جب ان کے والد، چچا، بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت زید کو مکہ پہنچ گئے، اور جب انہوں نے کہا رسول اکرم سے کہ آپ ہم سے کچھ لے لیجئے، جو بھی آپ کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ حضرت زید سے بہت خوش ہو کے ان کے والد نے، چچا نے، بھائی نے کہا کہ اب چلو، اب تو اجازت مل گئی تمہارے آقا کی طرف سے، تمہاری ماں بڑا انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ تو حضرت زید نے اپنے باپ، چچا اور بھائی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام نے غلامی کا سلسلہ بڑھایا نہیں، ختم کیا۔ تمام کفارات میں اسلام نے رکھا ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ کوئی آدمی رمضان میں بے احتیاطی کر کے اپنی بیوی سے مل لیتا ہے، کہا کہ غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کا سلسلہ اتنا زیادہ بڑھایا اسلام نے کہ رفتہ رفتہ ایک وہ زمانہ آیا کہ مدینے میں آزاد سے زیادہ غلاموں کی تعداد ہو گئی۔ تو اسلام نے غلام نہیں بنایا، یہ پرتھا پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے ابتدا کی آزاد کرنے کی اور لوگوں کو غلامی سے نکالنے کی۔ جب ساری دنیا میں غلامی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اسلام نے بند کر دیا۔ اسلام نے پہلے بند کیا، اسلام نے پہلے بند کیا۔ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو جس قوم کو شکست ہوتی تھی اس کے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ تو بڑی حماقت والی بات ہوتی نا کہ کافر لوگ مسلمانوں کے علاقے پہ قبضہ کریں، حملہ کریں، تو مسلمانوں کو، ان کی بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو غلام بنا لیا جائے، اور مسلمان قبضہ کریں تو وہ ان کو غلام نہ بنائیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا نا، معاملہ تو برابری کا ہوگا۔ جب آپ ہمارے بچوں کو غلام بنا رہے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کو غلام کیوں نہیں بنائیں گے؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا جو سلسلہ شروع کیا، اسی کی وجہ سے دنیا سے غلامی کی رسم ختم ہو گئی۔ اس موضوع پر کئی کتابیں ہمارے یہاں ہندوستان میں اردو میں لکھی گئی ہیں، اور ندوۃ المصنفین نے، اعظم گڑھ نے اس موضوع پر کئی کتابیں چھاپی ہیں۔ جس آدمی کو تفصیلی مطالعہ کرنا ہو ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔